میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ ایک بادشاہ اپنے وزیروں اور مشیروں کے ساتھ دربار میں موجود تھا کہ کالے رنگ کے ایک آنکھ والے آدمی کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ لوگوں کو شکایت تھی کہ یہ ایسا منحوس ہے کہ جو صبح سویرے اس کی شکل دیکھ لیتا ہے اسے ضرور کوئی نہ کوئی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، تو لہٰذا اسے ملک سے نکال دیا جائے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بادشاہ نے کہا، کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے میں خود تجربہ کروں گا اور کل صبح سب سے پہلے اس کی صورت دیکھوں گا، پھر کوئی دوسرا کام کروں گا۔ اگلے دن جب بادشاہ بیدار ہوا اور خواب گاہ کا دروازہ کھولا، یعنی اپنے کمرے کا جو دروازہ کھولا، تو وہی ایک آنکھ والا آدمی سامنے کھڑا تھا۔ بادشاہ اسے دیکھ کر واپس پلٹ آیا اور دربار میں جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ لباس تبدیل کرنے کے بعد جو ہی بادشاہ نے جوتے میں اپنا پاؤں ڈالا تو اس میں موجود زہریلے بچھو نے ڈنک مار دیا بادشاہ کو۔ بادشاہ کی چیخیں بلند ہوئی تو خدمتگار بھاگم بھاگ اس کے پاس پہنچے، مگر زہر کے اثر سے بادشاہ کا سرخ و سفید چہرہ نیلا پڑ چکا تھا اور محل میں شور مچ گیا کہ بادشاہ سلامت کو بچھو نے کاٹ لیا ہے۔ چند لمحوں میں وزیر خاص بھی پہنچ گئے اور ہاتھوں ہاتھ شاہی طبیب کو طلب کر لیا گیا، جس نے بڑی مہارت سے بادشاہ کا علاج شروع کر دیا۔ جیسے تیسے کر کے بادشاہ کی جان تو بچ گئی، لیکن اسے کئی روز بستر علالت پر گزارنا پڑے۔ جب طبیعت ذرا سنبھلی اور بادشاہ دربار میں بیٹھا تو وہی ایک آنکھ والے آدمی کو دربار میں پیش کیا گیا تاکہ اسے سزا سنائی جائے، کیونکہ شکایت کرنے والوں کا کہنا تھا کہ اب تو اس کے منحوس ہونے کا تجربہ جو بادشاہ کو بھی ہو چکا ہے۔ اب وہ شخص رو رو کر رحم کی فریاد کرنے لگا کہ مجھے میرے وطن سے نہ نکالا جائے۔ یہ دیکھ کر ایک وزیر کو اس پر رحم آ گیا۔ اس نے بادشاہ سے بولنے کی اجازت لی اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ نے صبح صبح اس کی صورت دیکھی تو آپ کو بچھو نے کاٹ لیا، اس لیے یہ منحوس ٹھہرا، لیکن معاف کیجیے گا کہ اس نے بھی صبح سویرے آپ کا چہرہ دیکھا تھا، جس کے بعد سے یہ اب تک قید میں تھا، اور اب شاید اسے ملک بدری یعنی ملک چھوڑنے کی سزا سنا دی جائے، تو ذرا ٹھنڈے دل سے غور کیجئے کہ منحوس کون ہے، یعنی منحوس کون ہے، یہ شخص یا آپ؟ اب یہ بات سن کر بادشاہ لاجواب ہو گیا اور ایک آنکھ والے کالے آدمی کو نہ صرف آزاد کر دیا بلکہ اعلان کروا دیا کہ آئندہ کسی نے اس کو منحوس کہا تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رہے کہ کسی شخص، کسی جگہ یا کسی چیز یا وقت کو منحوس جاننے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، اور یہ محض وہمی خیالات ہوتے ہیں۔ میرا آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن سے اسی نوعیت کا سوال کیا گیا، یعنی اسی کی طرح کا سوال کیا گیا کہ ایک شخص کے متعلق مشہور ہے کہ اگر صبح اس کی منحوس صورت دیکھ لی جائے یا کہیں کام کو جاتے ہوئے یہ سامنے آ جائے تو ضرور کچھ نہ کچھ دقت اور پریشانی اٹھانی پڑے گی، اور چاہے کیسا ہی یقینی طور پر کام ہو جانے کا وثوق ہو، یعنی وثوق یعنی اعتماد و بھروسہ ہو، لیکن ان کا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور رکاوٹ اور پریشانی ہوگی۔ چنانچہ ان لوگوں کو ان کے خیال کے مناسب ہر بار تجربہ ہوتا رہتا ہے، اور وہ لوگ برابر اس امر یعنی بات کا خیال رکھتے ہیں کہ اگر کہیں جاتے ہوئے اس سے سامنا ہو جائے تو اپنے مکان پر واپس آ جاتے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد یہ معلوم کر کے کہ وہ منحوس سامنے تو نہیں ہے، پھر یہ اپنے کام کے لیے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ کہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ اور طرز عمل کیسا ہے؟
کوئی قباحت شرعیہ تو نہیں؟ امام اہل سنت عظیم المرتبت سیدی اعلی حضرت علیہ رحمت اللہ العزت نے جواب دیا، شریعت میں اس کی کچھ اصل نہیں، لوگوں کا وہم سامنے آتا ہے۔ شریعت میں حکم ہے اذا تطیرتم فامضوا، یعنی جب کوئی شگون بد گمان میں آئے تو اس پر عمل نہ کرو، اور یہ طریقہ جو ہے وہ محض غیر مسلموں کا ہے، اور مسلمانوں کو ایسی جگہ چاہیے کہ اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، یعنی اے اللہ نہیں ہے کوئی برائی مگر تیری طرف سے، اور نہیں ہے کوئی بھلائی مگر تیری طرف سے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں، یہ پڑھ لے اور اپنے رب عز و جل پر بھروسہ کر کے اپنے کام کو چلا جائے، اور ہرگز رکے نہ اور نہ ہی واپس ہو۔ سیدی اعلی حضرت نے یہ بتایا کہ شریعت میں یہ حکم ہے، چونکہ وہ معلومات کی کمی کی وجہ سے بعض مسلمان اس میں ملوث ہو جاتے ہیں، اور ہمارے ہیں بعض مسلمان بھائی جو اس میں پڑھے ہوئے ہیں، کہ مثال کے طور پہ معاذ اللہ سفر المظفر کے حوالے سے کہتے پھرتے ہیں کہ سفر کا مہینہ جو ہے نا یہ منحوس ہے، تو اس میں تو ظاہر ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ لا سفرہ، کہ سفر کوئی شے نہیں، اور سفر المظفر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا، تو اگر کوئی یہ سفر المظفر اگر منحوس ہوتا، اگر اس میں کوئی ایسی شے ہوتی، کوئی ایسی قباحت ہوتی، کوئی ایسی کراہیت ہوتی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی، تو ان کا نکاح ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی اس مہینے میں نہ کرنے دیتے، تو گویا کہ یہ ثابت ہوا کہ سفر المظفر میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں، بلکہ یہ ذہن بنا لیں کہ کوئی مہینہ، کوئی سال، کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی گھڑی، کوئی بھی منحوس نہیں ہے، اسلام میں یہ نہیں ہے۔ اچھا، شگون کا معنی عرض کر دوں گا، شگون کا معنی کیا ہے؟ شگون کا معنی ہے فال لینا، یعنی کسی چیز، شخص، عمل، آواز یا وقت کو اپنے حق میں اچھا یا برا سمجھنا، اور بنیادی طور پر اس کی دو قسمیں ہیں، برا شگون لینا، اچھا شگون لینا۔ علامہ محمد بن احمد انصاری قرطبی علیہ رحمت اللہ القوی تفسیر قرطبی میں نقل کرتے ہیں، اچھا شگون یہ ہے کہ جس کام کا ارادہ کیا ہو اس کے بارے میں کوئی کلام سن کر دلیل پکڑنا، یہ اس وقت ہے جب کلام اچھا ہو، اگر برا ہو تو بد شگونی ہے، اور شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ انسان اچھا شگون لے کر خوش ہو اور اپنا کام خوشی خوشی پائے تکمیل تک پہنچائے، اور جب برا کلام سنے تو اس کی طرف توجہ نہ کرے اور نہ ہی اس کے سبب اپنے کام سے رکے۔ اب آئیے اچھے شگون کی کچھ مثالیں عرض کرتا ہوں اور کوئی بد شگونی کی بھی۔ اچھے شگون کی مثال یہ کہ جیسے کوئی شخص کسی کام کو جا رہا ہے، کسی نے پکارا یا رشید یعنی اے ہدایت یافتہ، یا سعید اے سعادت مند، اے نیک بخت، تو ہم نے خیال کیا کہ اچھا نام سنا ہے انشاءاللہ عز و جل کامیابی ہوگی، یا کسی بزرگ کی زیارت ہو گئی، اسے اپنے حق میں اچھا سمجھا کہ اب انشاءاللہ عز و جل مجھے اپنے مقصد میں کامیابی ملے گی، تو یہ جو نا یہ اچھا شگون لینا ہے۔ جبکہ بدشگونی کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص سفر کے ارادے سے گھر سے نکلا، لیکن راستے میں کالی بلی راستہ کاٹ کر گزر گئی، یعنی یہ کہ اس کے آگے سے گزر گئی۔ اب اس شخص نے یہ یقین کر لیا، اس نے اپنا ذہن بنا لیا، اس نے بالکل یقین کر لیا کہ اس کی نحوست کی وجہ سے مجھے سفر میں ضرور کوئی نقصان اٹھانا پڑے گا، اور اب یہ شخص اس سفر کرنے سے رک گیا کہ نا بابا اب تو میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ کالی بلی گزر گئی، اب تو مجھے 100% مجھے نقصان ہوگا، یا میں جس کام کے لیے جا رہا ہوں میرا کام ہوگا ہی نہیں، نا بابا میرا تو حادثہ ہو جائے گا۔ کیوں بھائی؟
کالی بلی آگے سے گزری ہے. اب کیا ہے یہ اس کے یقین کی علامت ہے کہ یہ جو اس کی باتیں کرنا اس بات پہ دال ہے کہ اسے یقین کر لیا کہ کالی بلی آگے سے گزری ہے, اب میرا ستیہ ناش ہوگا اگر سفر کروں گا تو بہرحال تو اب یہ اس وجہ سے رک گیا سفر کرنے سے, تو سمجھ لیجئے کہ وہ شخص بدشگونی میں مبتلا ہو گیا ہے. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا العیافۃ والطیارۃ والطرق من الجبت, یعنی اچھا یا برا شگون لینے کے لیے پرندہ اڑانا بدشگونی لینا, اور طرق یعنی کنکر پھینک کر یا ریت میں لکیر کھینچ کر فال نکالنا شیطانی کاموں میں سے. حضرت سیدنا امام محمد آفندی رومی رحمت اللہ تعالی علیہ الطریقۃ المحمدیہ میں لکھتے ہیں بدشگونی لینا حرام اور نیک فال یا اچھا شگون لینا مستحب ہے. اچھا یہ بات ذہن میں رہے کہ بعض اوقات جو ہے نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کے دل میں برے شگون کا خیال آ ہی جاتا ہے. اب اس لیے کسی شخص کے دل میں بدشگونی کا خیال آتے ہی اسے گناہگار قرار نہیں دیا جائے گا. اب جیسے کسی کے دل میں خیال آیا, جیسے وہی کالی بلی گزر گئی, اب اس کے دل میں خیال آیا کہ یار اب میں جس کام سے جا رہا ہوں نہیں میرا کام نہیں ہوگا. خیال آیا نا اس نے, مگر اس نے تو اپنا کام جاری رکھا, یہ تو ذرا رکا نہیں اپنے کام سے, صرف خیال آیا. تو اب اس خیال پہ پکڑ نہیں ہے کہ چونکہ محض دل میں برا خیال آ جانے کی بنا پر سزا کا حقدار ٹھہرانے کا مطلب کسی انسان پر اس کی طاقت سے زائد بوجھ ڈالنا ہے, اور یہ بات شرعی تقاضے کے خلاف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ترجمہ کنز ایمان, اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر. حضرت علامہ ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت تفسیرات احمدیہ میں لکھتے ہیں یعنی اللہ تعالی ہر جاندار کو اس بات کا مکلف یعنی ذمہ دار بناتا ہے جو اس کی وسعت و قدرت میں ہو. تو چنانچہ اگر کسی نے بدشگونی کا خیال دل میں آتے ہی اسے جھٹک دیا تو اس پر کوئی الزام نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بدشگونی سے محفوظ رکھے, ہمیں بدشگونی سے بچائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک